أشهد أن محمد رسول الله۔ سورة الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، صدق اللہ العظیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، سنتی ہے یہ زمین جو ہے، یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے۔ اذنت لربها وحقت، استمع له وانقاد، سنا اللہ کی بات کو، اپنے رب کی بات کو، اور اطاعت کی۔ لربها وحقت، اور تعمیل کر دے، اور یہ اسی کی مستحق ہے، اس کا حق یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے۔ حقا یحق سے یہ مجہول بن گیا حقت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر کرے گی، گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا، اور خالی ہو جائے گی۔ یہ آگے چل کر سورہ زلزال میں بھی آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جو مردے ان میں دفن ہیں، جو بھی ان کے اجزاء ہیں، ان سب کو نکال کر، تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں، اور بھی جو کچھ ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے، اور وہ اسی کی سزاوار ہے، یہی اس کو لائق ہے، زیب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے، یہ آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو، ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دارالمحن ہے، اگرچہ مشقتوں کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، وہ کسی چلائی ہے، اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، ہل چلایا ہے، پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے، اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی۔ کسی کی ذہنی ہے، مل کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرابلم ہے، وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمز، پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے، اسے کوئی اور سیڈیٹیوز چاہیے، کسی طرح کی چیزیں، اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے۔ ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنز میں، وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے امریکہ میں۔ جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی۔ کن کو ہوتے ہیں یہ؟ عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے۔ پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے۔ عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں، اس کے پاس سائیکل ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس سائیکل والے سے پوچھئے، اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا، اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے۔ کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا ہے، نئی کار پر لاٹا ہوا، اسے اس کی کوفت ہو رہی۔ تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محن، جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ جو اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں، وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ سورہ بلد میں ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ یہاں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تیرا مقدر یہی ہے، تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ملاقی، اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتائے رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے ہل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے،
کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں. یہاں ہے محاسبہ. یا ایھا الانسان انک کادح، مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو، اور جو بھی کرنا قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ 3 جگہ 4 جگہ بطب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے. اب جاؤ ذرا حساب کتاب. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی. خاص طور پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، شباب، جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں. وَأَمَّا عَلِمَ فِيمَا عَلِمَ، اما عمل فیما علم. اور 5واں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا. اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے، 25واں، ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے. اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا. وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو، ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا اور نرم حساب. وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ینظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ واما من نوقش فی الحساب فقد ہلک. یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے، اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا. لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا. لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے. یہاں حاضر ہے وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بہت اہم ہے یہ مقام. وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے. اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں. ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت یہ تو چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم. ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے، حلال کے حرام؟ حرام.
اس کو بڑھاتے جائیے. باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے. یہ اب ریکنسائلڈ. تم نے باطل کو تسلیم کر لیا ذہن قلبن، طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے. تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام. الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں. وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی عہدنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا، اللہ کے حضور میں روز کھڑا ہونا ہوگا. ان کے لیے یہاں آیا ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا. اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے. کلا والقمر، تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نو قسمیں آ گئی تھی. دو تقریباً یہ سمجھیے دو صورتیں بن گئیں. شروع میں یا ایھا المدثر سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، اور پھر کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدی الکبر. وہی بات یہاں ہے، ایک مضمون پورا ہو چکا. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ عالم، یہ کسی اور کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے. اور وہاں ہے بھی انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خورشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی؟ 600 سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. بس چاند کے کچھ اثرات، کچھ روشنی، کچھ تھے نیک لوگ، کچھ جنات میں بھی نیک تھے، لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا. پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی ہے. اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا. جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا، نظام دین قائم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اس کے بعد یہ کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں توسیع ہوئی. حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے. 1,00,000 جانیں ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 1,00,000 کے قریب. تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا، موشن ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر بہرحال حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے، لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور صدیقی میں بات بڑھ رہی تھی. بہرحال وہ تو پروسیس رک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا. لیکن حضور کی دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے
کتابچہ 8 صفحے کا کتابچہ ہے، بہت شائع کی ہیں، آپ لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو دیکھیے، وہ احادیث میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اس دورہ ترجمہ قرآن میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا. سورج ایک دم طلوع ہو جاتا، کتنی دیر لگتی ہے، طلوع ہو گیا. لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجاً. اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق، ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات، سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے. وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے، صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد واللیل وما وسق، پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریکی چھا گئی ہے، رات ہے. اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. لیکن والقمر اذا اتسق، لیکن چاند طلوع ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ. یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا، اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی، اب جو دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا، کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا، درجہ بدرجہ. کسی نے ایک کام کر دیا، علامہ اقبال نے فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ایک وحدت ہے. ابوالکلام آزاد اٹھے، انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ، لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بددل ہو کر جلدی چلے گئے. پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کی نظر کر دی. پھر مولانا مودودی اٹھے، ایک وہ جماعت اسلامی بنائی. افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا. وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے. یہ رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے. ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں رات تک پورا ہو جاتا ہوگا، ہونا ہے، وہ لازماً ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے؟ واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے. سجدہ کر لیجیے. بل الذين كفروا يكذبون، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں. یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے، یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب. والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا، تو کفر اور تکذیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ؟ کفر کے معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا. فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے. ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی، ان کی تکذیب کر رہا، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ دو جرم علیحدہ ہیں. اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مضمر ہیں انہیں چھپانا، دبانا. لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا، یہ ڈھٹائی کی حد ہے. پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت، اب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اور زمین کا، اور وہاں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. کفر پہلا جرم اور تکذیب یہ مہا جرم. کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کے اثرات تھے، آپ ذہول میں رہے، آپ دبے ہوئے تھے، لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکذیب، یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ گیا. بل الذین کفروا یکذبون، یہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں. واللہ عالم بما یوعون،
اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں۔ عام طور پر سمجھا ہے کہ جو انسان مال دولت نہیں، اندر ان کے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں، ان کے اندر جو ہے بغض، حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا، کبھی ختم نہ ہونے والا، منن، کاٹ دینا۔ اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی، نہیں، یہ کٹ نہیں سکے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، مسلسل، غیر ممنون، یہ مسلسل ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ مولاي صل وسلم